السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پالیٹکس ود اکبر ملک۔ آج کے بلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے، آج 22 اگست ہے اور 22 اگست کو آج جو ہے وہ ترنول پہ اسلام آباد میں تحریک انصاف کا جلسہ ہونا تھا، لیکن پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت نے جو ہے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ جلسے کو ملتوی کر دیا ہے اور یہ جلسہ ہوگا 8 ستمبر کو۔ اس کے بعد جو ہے وہ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کے درمیان جو ہے وہ زبردست قسم کے اختلافات ہوئے، اور ان اختلافات کے بعد جو ہے وہ محمود خان اچکزئی جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں، انہوں نے اجلاس بلایا ہے جس میں پی ٹی آئی کی قیادت کو نہیں بلایا۔ انہوں نے ایک جو ہے وہ احتجاجی اجلاس کیا ہے، اور ساتھ میں ہم ڈسکس کریں گے فیصل آباد سے جانے والے جلسے میں پی ٹی آئی کے رہنما ہے NA 102 سے چنگیز خان کاکڑ MNA منتخب ہوا ہے، بشیر علی کو شکست دی ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ ایک زبردست قسم کا احتجاجی میسیج دیا ہے، تقریباً ویسا ہی میسیج ہے جو عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے جو ہے وہ ایک پیسے دیے۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ PP 115 سے MPA منتخب ہوئے ہیں شیخ شاہد جاوید، انہوں نے بھی ایک جو ہے وہ میسیج دیا ہے، اور زبردست قسم کا ورکروں کی نمائندگی کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک احتجاجی میسیج ہے مرکزی قیادت کے خلاف، اور انہوں نے اس فیصلے کی مذمت کی ہے۔ اور ساتھ میں ہم ڈسکس کریں گے NA 97 کو، جہاں پہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں سابق MNA علی بہار بلوچ، ان کو بڑی شکست کا، بڑی ذمت کا سامنا کرنا پڑا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے MNA ہیں NA 97 سے سعد اللہ بلوچ، ان کی جیت کو برقرار رکھا ہے۔ سعد اللہ بلوچ جو ہے وہ اب بدستور MNA جو ہے وہ آلریڈی بھی تھے، لیکن اب جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے اپنے باقی ٹینیور کو۔ سعد اللہ بلوچ کی جیت کے بعد جو ہے وہ علی بہار بلوچ کے پاس اب کیا آپشن ہے، یہ ہم سارے ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں آج کا ترنول کا جلسہ۔ ترنول جلسے کے لیے ہم نے پچھلے ولاگ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ 22 اگست کو ہونے والے جلسے کے لیے 21 اگست سے جو ہے وہ پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں کے درمیان جو ہے وہ زبردست قسم کا میچ پڑے گا، اور یہ میچ جو ہے وہ خاصا زبردست رہا۔ فیصل آباد میں درجنوں سینکڑوں کارکنان ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو پولیس نے گرفتار کیا، کچھ لوگ جو ہے وہ فیصل آباد شہر سے گرفتار ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جڑاوالا سے بھی بڑی تعداد میں جو ہے وہ MPA منتخب ہوئے ہیں، جو میاں محمد اکرم، ان کے ڈیرے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کارکنوں کو بڑی تعداد میں گرفتار کیا گیا۔ لیکن فیصل آباد سے جلسے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بڑی تعداد میں جو ہے وہ کارکنان ٹرینوں کے ذریعے، بسوں کے ذریعے اور اپنے طور پہ جو ہے وہ 2 دن پہلے ہی اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ اسلام آباد پہنچ کے انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ رہائش رکھی ہوئی تھی، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پی ٹی آئی کے کارکنان جو آئے ہیں KP سے، سوابی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ملکہ اضلاع ہیں وہاں سے جو آئے ہیں، ان کی طرف سے زبردست قسم کا وہاں پہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلام آباد کی انتظامیہ نے موٹر وے سمیت جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہونے والے تمام راستوں کو سیل کیا تھا ترنول جانے کی طرف۔ ترنول میں جلسہ کی طرف جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس جلسے کے اوپر جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے جتنے بھی اقدامات کیے گئے تھے ان کو پی ٹی آئی کے کارکنان نے جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ سبوتاژ کر دیا، اور انہوں نے جو ہے وہ تمام انتظامات کو ڈسپینٹل کیا۔ جو کرینز کے ذریعے جو ہے وہ بڑے بڑے وہاں پہ کنٹینرز لگائے گئے تھے، ان کو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جو ہے وہ دھکے مار کے گاڑیوں کے ذریعے یا لفٹس کے ذریعے جو ہے وہ راستوں سے ہٹایا، اور رات سے ہی جو ہے وہ جلسہ کا تقریباً آباد ہو گئی تھی۔ آج صبح جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مرکزی ناظمہ ہیں، سینیٹر ہیں اعظم سواتی، انہوں نے جو ہے وہ موجودہ جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے بیرسٹر غور، ان کے ساتھ ایک میڈیا ٹاک کی، جس میں جو ہے وہ 22 اگست کا آج کا ہونے والا جلسہ جو ہے وہ اچانک منسوخ کر دیا، جس کے بعد جو ہے ملک بھر سے جو قافلے اسلام آباد پہنچ چکے تھے یا راستے میں تھے وہ خاصے مایوس ہوئے، اور سب سے بڑا رد عمل جو ہے وہ 2 طرف سے آیا۔ پہلا رد عمل آیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے، اس کے جو صدر ہیں محمود خان اچکزئی، انہوں نے جو ہے وہ ایک لاس کال کیا، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد جلسے کے حوالے سے اپلیکیشن جو ہے وہ ان کی طرف سے گزاری گئی تھی، اور پی ٹی آئی کی قیادت نے جو ہے جلسہ منسوخ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا۔ انہوں نے ایک احتجاجی اجلاس کیا، مذمت کی پی ٹی آئی کے یک طرفہ فیصلے کی۔ اجلاس پہ جو ہے وہ علامہ ناصر عباس بھی سینیٹر منتخب ہوئے ہیں، MWM کے مرکزی رہنما صدر ہیں MWM کے، انہوں نے بھی اجلاس میں شرکت کی، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے جو ہے وہ کسی کو کال نہیں کی گئی۔ البتہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں شعیب شاہین، وہ اجلاس میں موجود تھے، وہ محمود خان اچکزئی کو منانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ دوسرا جو بڑا رد عمل آیا وہ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کی طرف سے آیا۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ
آز السواتی جو ہے وہ 7:30 بجے کس طریقے سے جو ہے وہ عمران خان بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کے لیے جیل میں پہنچ گیا. اور یہ واقعی ایک بڑا کویسچن مارک ہے, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما جو ہے وہ عدالتوں سے ریلیف لے کے آرڈر لے کے بھی جو ہے وہ جیل میں پہنچے, اور انہوں نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کی کوشش بھی کی, لیکن باوجود ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکی تھی. اور آج اچانک جو ہے وہ اعظم سواتی کی طرف سے 7:30 بجے ملاقات کا دعویٰ کیا گیا, اور اس کے بعد انہوں نے بیرسٹر کور کے ساتھ آ کے جلسہ منسوخ کرنے کے حوالے سے پریس کانفرنس کر دی. اور اس کے اوپر علیمہ خان نے جو ہے وہ زبردست قسم کا موجودہ جو قیادت ہے, یعنی کہ بیرسٹر گوہر اور دیگر عمر ایوب وغیرہ جو ہیں ان کے اوپر خاصا تنقید کا نشانہ بنایا, اور اعتراض کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے طور پہ فیصلہ کر لیا ہے اور ذاتی طور پہ فیصلے کر کے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا نام لگا دیتے ہیں. اور یہ ایک بڑا تنازع ہے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت میں اور منتخب جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی ان میں, اور عمران خان کی ہمشیرہ میں ایک بڑا ڈسپیوٹ ہے. لیکن اس کو ہم تھوڑا سا فیصل آباد کے ساتھ جوڑتے ہیں. فیصل آباد سے قافلے جو ہے وہ نکلے, بڑی تعداد بھی جو ہے وہ یہاں سے میاں علی سرفراز جو ہیں وہ قافلے کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف گئے. اس کے ساتھ جو ہے وہ رانا رزاق ایم پی اے ہیں, فیال کاسترو ایم پی اے ہیں, انہوں نے بھی ایک بڑی ریلی کی قیادت کی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ندیم صادق ڈوگر ہیں, جڑاوالا سے میاں اکرم ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بشارہ ڈوگر ہیں, اور ساتھ ساتھ دیگر جو رہنما ہے وہ بھی بڑی تعداد میں اپنے کارکنوں کے ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے. آپ یہ ایک ویڈیو پیغام سنیں, یہ چنگیز خان کاکڑ این اے 102 سے ایم این اے, اور اس کے ساتھ ساتھ پی پی اے 115 سے شیخ شاہد ایم پی اے, ان کا یہ ایک ویڈیو پیغام ہے, یہ آپ سنیں. آج ہمیں اپنی قیادت پر بہت افسوس ہے. قیادت نے ہمارے جذبے کو, ہمارے جنون کو, ہماری محبت کو ایک طرف رکھتے ہوئے نہ جانے کس بنیاد پر یہ فیصلہ کر دیا کہ آج کا جلسہ جو ہے منسوخ کیا جاتا ہے. ہم اس قیادت کے اس رویے پہ ہم ان پہ احتجاج کرتے ہیں. ورکر پورا چارج ہے. اگر ہماری قیادت چاہے تو ہم ہر چوک پہ, ہر چوراہے پہ جلسہ کر سکتے ہیں. ہمیں اجازت دی جائے, ہم یہاں بھی جلسہ کرنے کو تیار ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں ورکر ہیں. میں ایک دفعہ پھر ان تمام ورکرز کا بڑا مشکور ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ جو نیکسٹ ڈیٹ دی جائے اس ڈیٹ کو جلسہ کینسل نہ کیا جائے. جی آپ نے یہ ویڈیو پیغام سنا, یہ آلموسٹ ویسا ہی پیغام ہے جیسا کہ علیمہ خان کا پیغام ہے. علیمہ خان نے جو ہے وہ مختلف چینلز کے اوپر ان کی جو نمائندگی ہوئی ہے, ان کی طرف سے جو ٹکرز وغیرہ خبریں وغیرہ آن ایئر ہوئی ہیں, یہ تقریباً چنگیز خان کاکڑ کا ویسا ہی پیغام ہے. انہوں نے اپنی قیادت پہ واضح طور پہ جو ہے وہ اعتراض کیا ہے, اور ان کے اس فیصلے کی مذمت کی ہے کہ اسلام آباد میں جب بھی جلسہ کیا جاتا ہے وہ جلسہ جو ہے وہ منسوخ کیا جاتا ہے. انہوں نے اپنے ورکرز کی نمائندگی کی, اور ساتھ بھی یہ بھی کہا کہ آئندہ جو ہے وہ قیادت نے اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا, جلسہ منسوخ کیا, تو ہم فیصل آباد کے ہر چوک میں چوراہے میں جو ہے وہ احتجاج کریں گے, قیادت کے خلاف احتجاج کریں گے. عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ کارکنوں کو اور رہنما کو جو ہے وہ قربانیاں دینی پڑیں گی, لیکن بہت سے رہنما جو ہے وہ باوجود قربانیاں دینے سے گریز کر رہے ہیں. آلموسٹ جو ہے وہ پی پی اے 115 سے ایم پی اے ہیں شیخ شاہد, ان کا بھی یہی پیغام ہے. ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں اکٹھے بھی موجود ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں 8 ستمبر کو آنے والے جلسے کے حوالے سے, جہاں پہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے ان کو یقین دہانی کروائی ہے پی ٹی کی قیادت کو کہ وہ 40 شرائط جو ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کریں گے, اور اسلام آباد کی انتظامیہ جو ہے وہ جلسے کے حوالے سے پی ٹی آئی کو بھرپور قسم کی سیکیورٹی فراہم کرے گی. یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے ایک زبردست قسم کا پیغام ہے, کیونکہ اس سے قبل جو سوابی میں جلسہ ہوا تھا وہاں پہ بھی زبردستی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے جو ہے وہ جلسہ کیا تھا, کیونکہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہے علی امین گنڈاپور, انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ اپنے طور پہ کافی سارے ارینجمنٹ کیے تھے. اور اس دفعہ جو ہے وہ علی امین گنڈاپور کی طرف سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اسلام آباد میں جلسہ ہر صورت میں ہوگا, لیکن بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے اگر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس کو پی ٹی آئی کی تمام قیادتیں ایکسیپٹ کیا ہے. اور ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے موٹر وے کے اوپر, کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اپنا جو سی ایم کا سیکیورٹی سٹاف ہے اس کے ہمراہ جو ہے وہ نوٹ تقسیم کر رہے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ خاصی وائرل ہو رہی ہے. خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ اس ویڈیو کو لے کر اچھا خاصا پروپیگنڈا کر رہی ہیں. ویڈیو میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کے ہاتھ میں جو ہے وہ 5,000 روپے کے نوٹوں کی جو بڑی بڑی گھڑیاں ہیں, اور وہ اپنے کارکنوں میں اور وہاں پہ جو موجود لوگ ہیں ان میں یہ تقسیم کر رہے ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ آفیشیل موقف ابھی تک جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آیا, لیکن جو بھی صورتحال ہوگی ہم اگلے ولاگ میں اس والے سے ڈسکس کریں گے. تھوڑا ہم ڈسکس کرتے ہیں این اے 97 کو.
NA97 میں MNA بننے کی خواہش جو ہے وہ تقریباً دم توڑ چکی ہے. علی گوہر بلوچ کی مسلم لیگ نون کے رہنما سابق MNA ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سعد اللہ بلوچ PTI کے MNA ہیں وہی کنٹینیو باقی ٹینیور کے لیے کریں گے. اور سب سے بڑا جو اعتراض ہے وہ لگا ہے علی گوہر بلوچ کے اوپر کہ 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا. انہوں نے جو ہے وہ فارم 45 جاری ہونے کے بعد فارم 46 جو جاری ہوا ہے, فارم 45 جو ہے وہ ایکچولی انیشل رپورٹ ہوتی ہے جو کسی بھی کانسٹیچوئنسی کے رزلٹ کے حوالے سے اوور آل رزلٹ ہوتا ہے, اور فارم 46 جو ہے یہ تقریباً جو ہے وہ پولنگ بوتھ اور پولنگ اسٹیشن کے حوالے سے ایک رزلٹ کمپائل کیا جاتا ہے. فارم 46 کے رزلٹ کے جاری ہونے تک جو ہے وہ امیدوار کے پاس ری کاؤنٹنگ کی اپلیکیشن دینے کی مہلت ہوتی ہے. لیکن سپریم کورٹ میں جو سب سے بڑا کویسچن جو ہے وہ علی گوہر بلوچ کے وکیل سے ہوا وہ یہ تھا کہ آپ نے ری کاؤنٹنگ کی اپلیکیشن جو ہے وہ 9 فروری تک نہیں دی تھی, اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کی دوبارہ سے انٹرٹین نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ علی گوہر بلوچ جو ہے وہ MNA نہیں رہ سکتے. اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ علی گوہر بلوچ جو ہے وہ ری کاؤنٹ میں تقریباً 3000 ووٹوں سے جو وہ جیت گئے تھے, لیکن سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جو ہے وہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو لا پوائنٹس کے اوپر ہے, الیکشن کمیشن کے رولز کے اوپر ہے کہ علی گوہر بلوچ نے جو ہے وہ اپنا ٹینیور پورا ہونے کے بعد جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ کی اپلیکیشن دی تھی. لیکن اس سے بڑا کویسچن یہ ہے کہ ریٹرننگ آفیسر نے جنہوں نے علی گوہر کی اپلیکیشن کے اوپر جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ کی تھی, انہوں نے کس جو ہے وہ تناظر میں کس قانون کے تحت جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ کر لی. البتہ PTI کے کارکنوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ سعد اللہ بلوچ جو ہے وہ اب جتنی دیر تک یہ موجودہ اسمبلی ہے, اس اسمبلی کی مدت پوری ہونے تک جو ہے وہ MNA رہیں گے, اور علی گوہر بلوچ کے پاس اب جو ہے وہ صرف ایک معجزہ باقی ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے تو وہ شاید MNA بن جائے. یہ ناظرین ہمارا آج تک ولاگ تھا جس میں اب تک کی جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں. مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ہمارا چینل ہے پالیٹکس ود اجمل ملک, اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور کمنٹ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ایمان کی سلامتی دے. اللہ حافظ.